حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان مبارکہ، آپ کے اختیارات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے خزانے کی چابیاں عطا فرمائیں۔ حضور کے پاس میں سب کچھ ہے۔ ظاہراً آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ 3 دن تک بھوکے رہے۔ کیوں؟ امت کو درس دینا تھا، امت کو بتانا تھا کہ اے میرے امتیوں، اگر تم غریب ہو تو میری غریبی یاد کر لینا، تمہیں اپنی غریبی بری نہیں لگے گی۔ بس یہ سوچ لینا کہ غریبی میں فاقہ کرنا یہ میری سنت ہے۔ حضور کو امت کو درس دینا تھا، اس لیے میرے حضور بھوکے رہے، پیاسے رہے، ورنہ حضور دعا کر دیتے تو جنت سے کھانا حاضر ہو جاتا، جنت سے لباس آ جاتا اور سب کچھ جنت سے حاضر ہو جاتا۔ لیکن میرے حضور نمونۂ عمل ہے ہمارے لیے، ہمارے حضور آئیڈیل ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ اگر غریب ہیں تو کس طرح گزاریں اور امیر ہیں تو کس طرح گزاریں۔ میرے دوست، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ سے پتھر بھی باندھے۔ جب بھوک کی شدت حد سے زیادہ ہو جاتی تھی نا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اختیارات، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد انتقال کر گئے، بہت قرضہ تھا ان پر، اور 6 لڑکیاں چھوڑ کر کے گئے جن کی شادی بھی مجھے کرنا تھی۔ جب میرے باغ پک گیا کھجور کا، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ، میرے والد 6 بچیاں چھوڑ کر کے گئے ہیں اور بہت زیادہ ان پر قرض ہے۔ اب میری کھجوریں پک گئی ہیں، اب میں ان کو توڑ کر کے جو قرضہ ہے میرے والد پر اس کو اتارنا چاہتا ہوں۔ ہاں صاحب، اگر والد کا انتقال ہو جائے اور ان کے اوپر قرض ہو تو بچوں کو چاہیے کہ ان کا قرضہ ادا کریں۔ حضرت جابر نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے عریضہ پیش کیا اور کہا کہ لوگ ورنہ جھگڑا کریں گے، آپ ہوں گے تو جھگڑا نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں حضرت جابر کے باغ میں پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جتنے قرض لینے والے تھے سارے اکٹھا تھے، سب تھے، اور آپ کو دیکھ کر کے جھگڑا نہ کرنے کی بجائے اور زیادہ سختی کرنے لگ گئے، کیونکہ بے کلمہ والے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور سختی پیش کرنے لگ گئے اور جھپٹنے لگ گئے کھجوروں کے اوپر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے 3 چکر لگائے، اور لگانے کے بعد میں حضور اس پر بیٹھ گئے، کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اور جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ نے کہا کہ جو بھی قرضہ لینے والے ہیں ان سب کو بلا لو، جتنے لوگوں کو کا قرضہ تمہارے والد پر ہے ان سب کو بلا لیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ ناپ کر تول کر سب کو ان کا قرضہ ادا کر دو، سب کو دے دیا گیا۔ حضرت جابر کہتے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض دار رہ جائے، کہ میرے والد کے اوپر کوئی قرضہ رہ جائے۔ حضرت جابر ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے اوپر قرضہ رہ جائے، اسی ڈر کی وجہ سے آپ ناپ کر تول کر دے رہے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا، حضور کے بیٹھنے کی برکت یہ ہوئی کہ سارے لوگوں کا قرضہ ادا ہو گیا، سارے لوگ جو قرضہ لینے آئے سب کو ان کا مال مل گیا، اور جس پر حضور بیٹھے تھے وہ ڈھیر ویسا کا ویسے ہی رہ گیا۔ یہ حضور کے اختیارات ہیں، اللہ اکبر۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ اکبر۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن آنکھ میں لگایا اور آنکھ ویسے رکھ دی، صحیح ہو گئے، پہلے سے زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سانپ نے ڈس لیا اور آپ نے اپنا دست مبارک پھیر دیا، زہر سانپ کا ختم ہو گیا۔ ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے لعاب دہن لگا کر کے اس ہاتھ کو چپکا دیا، پہلے سے زیادہ وہ ہاتھ کام کرنے لگ گیا۔ حضور کے اختیارات، اللہ اکبر۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اختیارات مصطفیٰ۔ ایک معجزہ حضور کا ملاحظہ کریں، پیڑ سے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، تو درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرتے ہیں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔
اختیارات مصطفیٰ کوئی کیا جان سکتا ہے، نبی کی عظمت کوئی کیا جانے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں حضور لیٹے ہیں، اور لیٹے تو آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کی گود میں ہیں، عصر کے ٹائم ختم ہونے کو ہے، سورج غروب ہونے کو تیار ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، سوچتے اگر نماز نہ پڑھوں تو اللہ کی عبادت میں خلل واقع ہے، اللہ کی عبادت چھوٹ جا رہی ہے، اور اگر ان کو اٹھاؤں تو اللہ کے محبوب کی آرام میں خلل ہو رہا ہے۔ تو اسی کشمکش میں تھے کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا نا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ نماز قضا ہو گئی۔ کیا کبھی ہم روئے نماز قضا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ ہم تو سینہ پھلا کر کے پھرتے رہے ادھر سے ادھر، لیکن ہمیں کبھی افسوس تک نہ ہوا کہ آج ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور کے رخسار مبارک پر گرے تو حضور بیدار ہو گئے۔ جب حضور بیدار ہوئے تو حضور نے بیدار ہونے کے بعد میں حضرت مولا علی سے فرمایا، مولا علی کیوں روتے ہو؟ تو کہا، یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی یا رسول اللہ، آپ کو جگایا نہیں تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، ادھر نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، اے مولا علی رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے نبیوں کا تاجدار احمد مختار کھڑا ہے۔ سبحان اللہ! احمد مختار نبیوں کا تاجدار کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ یہ شان میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ سورج کو انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، سورج واپس آیا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ اب ایک سوال، سورج روز پورب سے نکلتا پشچم میں ڈوب جاتا، روز صبح نکلتا شام کو ڈوب جاتا، اذان سنتا نکلتا، اذان سن کر کے نکلتا اور اذان سن کر کے ڈوب جاتا۔ آج سورج اذان سن کر کے ڈوبا اور پھر واپس آیا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد واپس آیا ہے۔ اب سورج سے سوال کیا جائے سورج آج کب ڈوبے گا؟ تو سورج یہی جواب دے گا، آج میں اپنی مرضی سے نہیں، آج میں رسول اللہ کے اشارے سے حضرت مولا علی کی نماز کے لیے نکلا ہوں۔ اب جب تک مولا علی نماز پڑھتے رہیں گے میری ہمت نہیں کہ میں ڈوب جاؤں۔ یہ حضور کے اختیارات میں سے ہے یار۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔